اور پھر ہر چیز ہر سطح پہ اچھی لگتی ہے، ہر قسم کا احتجاج، تبلیغ، وہ پھر تبلیغ کا سمجھانا۔ سرکار نے فرمایا کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، طاقت سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، پھر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا سمجھو۔ مجھے اس دور میں سمجھانا ہے کہ بڑی غلط فہمی ہوئی، بڑی غلط تبلیغ ہوئی کہ طاقت سے جو روکنا ہے وہ انفرادی نہیں ہے، وہ میری طاقت نہیں ہے۔ ایک کمزور دبلا پتلا آدمی جوا کھیل رہا ہو اور ایک باڈی بلڈر گزرے تو اس کو مارنا شروع کر دے، یہ نہیں ہے۔ اس طاقت سے مراد میری آپ کی جسمانی طاقت نہیں ہے، اس سے مراد قوت نافذہ ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ طاقت سے روکیں۔ تو وہ ہمارے تو نہیں، لیکن اور جگہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جن کے ہاں شراب جوا ان کی دفعات میں شامل ہے کہ منع، وہ تو حالت یہ ہے کہ تھک گیا اور پہلے پارک میں بیٹھا تھا ایک چھوٹا بچہ، تو وہ پاؤں دبا رہا تھا، میرے بیٹا پاؤں دبا، وہ پاؤں دبانے لگا، ایک تو مجھے ویسے ہی کیا رہا ترس آ رہا تھا، اللہ اکبر، اندر سے تو آدمی کچھ اور ہوتا ہے، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے تھے۔ اتنے میں اس نے سگریٹ نکالی اور چرس پینے لگا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو، تمہاری عمر یہ ہے چرس پینے کی؟ کہنے لگے جناب میں چرس پیتا نہیں ہوں، چرس بیچتا بھی ہوں۔ میں نے کہا تم چرس بیچتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نہیں بیچوں، اب میں اس کو نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا، کہنے کو مجھے اس پارک میں پاؤں بھی نہیں دبانے دیں۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسی، اللہ، اگر میں یہ چرس نہ بیچوں، ان کو حصہ نہ دوں، تو مجھے یہ پاؤں دبا کے روٹی بھی نہیں کھانے دیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو جس کا کام تھا طاقت سے روکنا، میرا کام نہیں ہے، مولانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہی نہیں، میں نے مثال دی ہے، یہ جو کلاشنکوف دے کے لوگ نکلے ہیں کہ ہم برائی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری سلطنت کا ریاست کا کام ہے۔ آپ اسمبلی میں جائیے، مہاجر جو بھی آئے تو اس کے ملک کا حصہ بنتے تو بنتے ہیں، ورنہ جو بھی عارضی وہ یہاں رہ کر مسلح تنظیم بنا کر ہم نے بھی ہجرت اسلام کی خاطر کی تھی اور بہت دھوکہ ہوا، لیکن ہمارے علماء نے اللہ اکبر یہ تو نہیں کہا کہ بھائی یہ نہیں مان رہے، پاکستانی گورنمنٹ نہیں مان رہی، ہم نے اسلام کی خاطر قربانی دی، کس چیز اسلام کی خاطر قربانی دی، یہ نہیں مان رہے، چلو بھائی فورس بناؤ، گولیاں چلاؤ، مارو، وردی والوں کو مارو۔ کسی نے کہا اہل سنت کی کتنی جماعت ہے، ہم تو میں جماعت اہل سنت نائب امیر سندھ ہوں، ہم بدنام یہ کچھ کرتے ہی نہیں، کچھ نہیں کرتے، بھائی کیا کریں، مارے لوگوں کیا کریں؟ تب سمجھا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، عمل کی طرف بلا رہے ہیں، میلاد کی طرف بلا رہے ہیں، رشتوں کا احترام بتا رہے ہیں، اب ہم ہمارے کیا یا فورس بنا رہے ہیں حکومت؟ نہیں، ہم تو اپنے دوستوں کہتے ہیں بیٹا وردی پہ ہاتھ نہیں لگ، چاہے ٹریفک پولیس والے، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، وہ ان کا جو کام ہے وہ کریں، لیکن ہم اپنے دوستوں کو، بچوں کو کہتے ہیں کہ وردی والے کی وردی کو بھی نہیں چھونا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ظلم بھی ہو تو پھر کالے کوٹ سے بدل لینا، اور اس زمانے میں اگر پولیس والے گھس جائیں اور ایک لڑکے کو پکڑنے کے لیے سارا گھر لوٹنا شروع کر دیں تو پھر برائے مہربانی پڑوس والا جا کے تھانے سے معلوم کر لے کہ یہ پولیس والے بھی ہیں یا ڈاکو ہیں، یہ پولیس کی یونیفارم میں ہے، یہ اتنا بڑے کیسز ایئرپورٹ سب فورسز کی یونیفارم پہنے ہوئے تھے نا، کیسے آ گئے وہی ایسے آ گئے تو ایئرپورٹ ہی کی فورس کی یونیفارم پہنے ہوئے، تو یہ بھی ایک بات ہوتا ہے، کیونکہ آج ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وہ آدمی سمجھ نے آپ جا کے تھانے دوسرا آدمی فون معلوم کرتے ہیں کیا واقعی آپ کی طرف سے کوئی ریڈ آئی ہے، آپ کی طرف سے آدمی آئے ہیں،
یہ بھی چور ڈاکو ہے. تو طاقت سے روکنا ہمارا کام نہیں ہے. اسی طرح فرانس جہاں بھی گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں، پوری قوم ملت اسلامیہ سراپا احتجاج ہے. لیکن اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ سربراہانہ مملکت کی ہے، سلاطین اسلام کی ہے. اللہ دنیا میں جتنے 50 سے 57 ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو چاہیے. وہ دیکھو نا، ایک کیفے میں، ایک کافی ہاؤس میں 2 آدمی مارے گئے، 40 ملکوں کے امیر وزیر سفیر جمع ہو گئے اور 10 لاکھ کا جلوس نکل گیا. اور یہاں خاکے بن رہے ہیں. ہم ہی بہت اچھی بات ہے. میں نے سنت بھی ضرور سے احتجاج کیا، اتحاد کا مظاہرہ کیا، کل بھی پرسوں بھی شاید ہوگا. یہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ میں بتا دوں، ہم اور آپ احتجاج کرتے رہیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. 60,000 سے بیٹے 1.5 لاکھ. ہاں، اگر سعودی عرب امارات، پاکستان، وزیر اعظم ہمارے اور دنیا کے شام، عراق، ایران یہ پہنچ جائے فرانس، پکڑو ان کو، بند کرو، جہاز نہیں اترنے دیں، زبردستی اتریں گے. سعودی نے ایران کی طرف منع کر دیا تھا حج پہ، تو خویلی نے کہا تم روک لو، میں تو جہاز کرواؤں گا. تم حاجی کو کیسے روک سکتے ہو؟ اللہ اکبر. کہا روک لو، اڑا دو ان کو، لیکن میں اپنے جہاز اتاروں گا. اللہ، پہنچ جاؤ فرانس. تو جس کا جو کام ہے وہ کرتے نہیں. ہم آپس میں دوسرے پتھر ماریں گے، جلوس نکالیں گے. اللہ، جس کا جو کام ہے طاقت سے روکنا، ان ایجنسی سے کام، جو قوت نافذہ ہے، سمجھو نہ سمجھو، زبان سے کام میرا، آپ کا، میڈیا کا ہے، دل سے عام آدمی کا ہے. یہ جو اسلام